الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ رب العزت کا اس امت محمدیہ پر بے انتہا فضل اور کرم، اس نے اپنی رحمت کی دریا کو بہاتے ہوئے، اپنے ابر رحمت کو برساتے ہوئے، اس نے ہمیں معاف کرنے کے لیے، ہم کو اپنی رحمت دینے ہی کے لیے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کو ہمیں دیا، اس کو پانے کی ہمیں توفیق دی۔ بزرگوں میں سنا گیا ہے کہ علماء اولیاء سال کے 6 مہینے اسی کی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان پانے کی توفیق دے، اور پھر باقی رمضان کے بعد کے 6 مہینے اس دعا میں لگ جاتے تھے کہ یا اللہ رمضان میں جو کچھ بھی عبادت کی تو نے توفیق دی ہے اس کو قبول فرما لے۔ رمضان کے آنے سے پہلے 2 مہینے پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری میں جوش کا، خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی مستقل دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو رمضان گویا ایسے سمجھیں کہ ہمارے گھر بہت بڑا مکرم معزز مہمان آنے والا ہے۔ ایک مہمان گھر کی، ہمارے اپنے گھر میں ایک مہمان کی آمد ہو تو اس کے لیے جیسے ہم تیاری کرتے ہیں، جیسے گھر کو دھوتے ہیں، سجاتے ہیں، کپڑوں کے، میووں کے، پکانے کی چیزوں کے اعتبار سے ساری چیزوں کی تیاری، دل میں خوشیاں، ظاہر میں خوشی، اندر خوشی، ہر اعتبار سے اس کے لیے مستعد، مہمان کے خاطر تواضع کے لیے پوری طرح سے تیاری۔ بالکل اسی طرح رمضان کے دن اور رات کا ہم ایسے ہی اندازہ لگائیں اور ایسا ہی احساس دل کے اندر پیدا کریں، ایسے ہی ہم اس کو گزارنے کی کوشش بھی کریں۔ رمضان جیسے مبارک گھڑیوں کا، مبارک مہینے کا دینا یا اللہ کی اس امت پر بہت بڑی رحمت کی دلیل ہے۔ اگر اللہ کو اس امت محمدیہ کو معاف کرنا نہ ہوتا تو رمضان المبارک جیسی مبارک ساعتیں، لیلۃ القدر، شب برات جیسی مبارک راتیں اللہ دیتا ہی نہیں۔ یہ دینا خود ایک بڑی دلیل ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم اس رمضان کے لیے تیاری کریں۔ ہم کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں اس کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کی کیا عظمت تھی۔ خود اللہ کے نزدیک اس مہینے کی برکت اور اس کے اوقات کی قدر و قیمت اللہ نے امت کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آتا ہے تو اللہ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے، جنت کو سجا دیتے، شیطان کو بیڑی میں جکڑ دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی سے ہم کو اندازہ کرنا چاہیے، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک بھی اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اسی رمضان میں اللہ نے اپنے پاک کلام کو نازل کیا، اس کلام کی وجہ سے بھی اس مہینے کے اندر برکتیں آ گئی، اس مہینے کے اندر رحمتیں آ گئی۔ اللہ ایسے مبارک ساعتیں ہم کو دیتا ہے تو اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ سے، اولیاء اللہ سے میں نے 2 چیزیں سیکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ میں نے سیکھی کہ وقت تلوار کی طرح ہے، تلوار کو تم صحیح جگہ استعمال کرو تو تمہارا فائدہ، ورنہ وہ تم کو کاٹ کر رکھ دے گی۔ بالکل ایسے ہی اس وقت کو تم صحیح جگہ میں استعمال کر لو، لوگوں کی خدمت میں، اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، رمضان کی مبارک ساعتوں کو لگا لو گے تو ٹھیک، ورنہ یہ وقت تم کو برے کاموں میں لگا کے برباد کر کے رکھ دے گا۔ دوسری چیز ہے تمہارا اپنا نفس۔ اس نفس کو تم اچھے کاموں میں مشغول رکھو گے، قرآن کی تلاوت میں، صدقہ خیرات میں، نفل عبادتوں میں، ذکر و اذکار میں، درود میں تم لگائے رکھو گے تو ٹھیک، ورنہ یہ نفس تم کو باطل کاموں میں لگا کر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ وقت کا جو نقصان ہے نا، یہ ایسا نقصان ہے کہ اس کی تلافی ہی ممکن نہیں۔ بندہ پیسے کو غلط جگہ میں استعمال کر دیا تو تلافی ممکن ہے۔ ایک چیز 10 روپے میں آدمی لے لی، یا بعد میں پتہ چلا کہ یہ چیز اس قابل نہیں، تو اور ایک 10 روپے استعمال کر کے دوسری جگہ سے اچھی چیز لے سکتا ہے، تلافی ممکن ہے۔ لیکن وقت کا جو نقصان ہے اس کی تلافی ہی ممکن نہیں۔ ہم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ آج کل جبکہ زمانہ ایسا ہے کہ لوگ وقت کی بے برکتی کی شکایت کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ سال ایسا گزر جاتا ہے کہ گویا مہینہ گزر گیا، مہینہ ایسا گزرتا ہے کہ گویا ایک ہفتہ گزرا، ہفتہ ایسے گزر جاتا ہے گویا ایک دن اور ایک رات ہے۔ ٹائم پاس کے عنوان سے دوسری طرف ہمارے یہاں وقت کو برباد کرنے
وقت کو ناجائز طریقے سے خرچ کرنے کا ایک غلط رواج ایک ماڈرن فیشن کی طرح جڑ پکڑتا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں ٹائم پاس کے عنوان سے ہم موبائل استعمال کرتے، انٹرنیٹ استعمال کرتے، ٹی وی ویڈیو استعمال کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بلا کے ساتھ ساتھ کیا کم تھی یہی چیزیں کہ ہم رمضان میں عید کی شاپنگ کے نام پر ایک وہ مستقل ہم وقت گزاری کا ذریعہ بنا کے رکھ لیے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں تو یہ تھا کہ الوقت اسمن من الذهب، سونا چاندی کی کیا قیمت، سونا چاندی سے بھی زیادہ ویلیوبل، زیادہ قیمتی وقت ہے ان کے پاس۔ وہ وقت کو خرچ کرنے میں بہت زیادہ دھیان رکھتے تھے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ادرکت اقواما کانوا علی اوقاتہم اشد منکم حرصا علی دراہمکم ودنانیرکم۔ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے صحابہ اور تابعین بزرگوں کی ایسی جماعت کو پایا جو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ جس طرح درہم دینار پیسے سونا چاندی مال کرنسی ریال ڈالر خرچ کرنے میں جس قدر توجہ کرتے ہو، اس سے زیادہ وہ وقت کو خرچ کرنے میں استعمال کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقولہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان اللیل والنہار یعملان فیک، دن رات گزر کر تیری عمر میں اضافہ کرتے ہیں، تجھ میں ان کا اثر ہوتا ہے، تو تو کیوں نہیں ان دونوں میں عمل کر لیتا؟ تو دن اور رات کو اچھی چیزوں میں استعمال کر لے، تو اچھی عبادتوں میں اس کو لگا لے، تو پھر تیرا فائدہ ہو جائے گا، ورنہ یہ دن اور رات تو گزرتے ہی رہیں گے اور یہ تیری عمر کو بڑھا کر جاتے رہیں گے۔ ہم کو ذرا اندازہ کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک جو رمضان المبارک کی قدر ہے، اس کو ایک مثال دے کر سمجھایا کہ رمضان ایسا ہے، 12 مہینوں میں سے رمضان ایسا ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف سارے اولاد میں زیادہ پسندیدہ، بالکل ایسے ہی 12 مہینوں میں سے رمضان اللہ کو زیادہ پسندیدہ۔ حضرت یوسف کی وجہ سے باقی سارے بھائیوں کی مغفرت ہوئی، بالکل ایسے ہی رمضان کی بدولت اگر بندہ استغفار کر لے تو 11 مہینوں میں اس نے جو کچھ گناہ کیا سارے گناہوں کی تلافی ہو سکتی۔ اس وقت ہم کو ذہن میں رکھنے کی 2 ضروری باتیں، ایک ہیں حقوق اللہ۔ حقوق اللہ کے تعلق سے ہم نے اگر کوتاہی کی تھی، رمضان کے اندر ان سب چیزوں کی تلافی کی بہت اچھی صورتیں، شکلیں، سہولتیں ہیں۔ ہم اندازہ لگا لیں ہم نے 11 مہینوں میں فجر کی نمازیں کتنی ہم نے چھوڑ دی، ظہر عصر کی مغرب عشاء کی نمازیں ہم نے کتنی چھوڑ دی، ان سارے کی قضا ہم کو کرنے کا بہت سنہرا موقع ہے۔ ہم یہ بھروسہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو اس کی تیاری کر لیں، نفس کو اس کا سبق دے دے، تعلیم دے دے۔ نفس ہم جس چیز میں ہم لگائیں گے اسی میں وہ نفس لگتا ہے، اگر ہم اچھے کاموں میں نہیں لگائیں گے وہ نفس ہم کو برے کاموں میں لگا لیتا ہے۔ اس لیے ہم فکر کریں کہ 11 مہینوں میں جن نمازوں کی قضا ہم نے کر دی، نمازوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ان نمازوں کی قضا اس رمضان المبارک میں کر لیں گے۔ ہر ظہر کے بعد 2 ظہر کی قضا نمازیں، عصر کے وقت میں 2 عصر کی قضا نمازیں، مغرب کے بعد مغرب کی قضا نمازیں، عشاء کے بعد عشاء کی تراویح، وتر کے بعد عشاء کی قضا نمازیں، فجر سے پہلے فجر کی قضا نمازیں۔ ممکن حد تک ہم کوشش کریں کہ ہماری حقوق اللہ کے اعتبار سے جو کوتاہیاں ہو گئی ان سب کی تلافی ہو جائے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ صحیح، تھوڑی ہی مقدار کیوں نہ صحیح، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 3 چیزوں کی تبدیلی بہت نمایاں طور پر دیکھی گئی، نفل نمازیں بہت زیادہ رمضان میں، صدقہ خیرات بہت زیادہ رمضان کے اندر، اسی طرح دعائیں بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی قدر کر لیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 2 صحابی بھائی تھے، ایک ہی قبیلے سے ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک ساتھ اسلام قبول کیے۔ ان میں سے ایک کی شہادت ہو گئی، 1 سال کے بعد دوسرے کی فطری موت ہوئی، لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو صحابی شہید ہوئے ان سے پہلے 1 سال کے بعد جن کا انتقال ہوا وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ ان کو تعجب ہوا، انہوں نے وہ خواب سے بیدار ہوئے، صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حیرت ظاہر کر کے سوال کیا، یا رسول اللہ، پہلے والے تو شہید ہوئے تھے اللہ کے راستے میں، تو ان کو نہ پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، کیسے دوسرے والے داخل ہوئے؟ تو اللہ کے رسول نے ایک ہی بات ارشاد فرمایا کہ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا یہ پہلے والے کے بعد 1 سال مزید زندہ نہیں رہے زمین میں؟ وادرک رمضان فصام، اور اللہ کے رسول نے سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ یہی کہ انہوں نے 1 سال مزید پایا، تو مطلب یہ ہے کہ 1 سال کا رمضان ان پہلے والے سے زیادہ پایا۔
1 سال رمضان زیادہ پایا، اس میں روزہ رکھنا شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہونے کی وجوہات میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو ہم کو اس رمضان المبارک کی قدر کر کے اس کے اوقات کا نظام بنانا چاہیے۔ بغیر نظام کے کوئی کام اچھا نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے گھر کے اندر اپنی بہن کی، بھائی کی یا بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ہم کیسے نہیں 2 3 ماہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے نظام پلاننگ کرتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ منصوبہ بندی آدھی کامیابی ہے، ویل پلانڈ ہاف ڈن۔ اچھی طرح منصوبہ بندی کسی کام کی تم نے کر لی تو گویا تم نے 50% وہ کام کر ہی لیا سمجھو، کیونکہ اچھے منصوبہ بندی سے وہ کام پکے اچھے طریقے سے ہوگا۔ اور جب شادی کا مہینہ آ جاتا ہے تو ہم اپنے دنیاوی کام کاج کے اندر آگے پیچھے کر کے اپنے دنیاوی کام کاج کو، اپنے شیڈول کو ٹائٹ کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم رمضان میں عبادتوں کے لیے اپنے شیڈول کو ٹائٹ کر لیں، اپنے دیگر جو کام کاج ہیں ان کام کاج کے ساتھ رمضان کی ایک ساتھ کی قدر کریں گے، اپنے سارے کام کاج کے ساتھ رمضان کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ ہم دیگر مہینوں میں کام کرتے تھے، آرام کر لیتے تھے، لیکن رمضان میں کام بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے، اس کے بعد آرام کریں گے۔ ہم اپنے آپ کو 3 طریقے سے بھی تیاری کر لیں۔ علماء نے لکھا ہے بندے کو سب سے پہلے تو روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور کثرت کے ساتھ عبادت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا، دن رات سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 2، اپنے ذہنی اعتبار سے مشق کر کے تیاری کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر سننے سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ اس بات کو ٹھان لیں کہ اللہ قرآن کے اندر فرمایا ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو کچھ بھی فرمایا ہے اسی کے مطابق میری اپنی زندگی ہوگی، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے، جو نہ کرنا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ یہ بندہ طے کر لے، اسی کا نام تقویٰ بھی ہے۔ رمضان میں تیسرے نمبر میں تیاری کرنی جو بندے کو ہے وہ ہے جسمانی اعتبار سے۔ جسمانی طور پر بندہ تقوی کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ علماء نے لکھا ہے کم کھانا، کم سونا، کم باتیں کرنا، کم لوگوں سے ملنا۔ ان 4 چیزوں میں کمی کر لے گا تو بندے کے اندر خود بخود تقویٰ آ جائے گا۔ ہر قسم کی بری سی بری عادتیں چاہے وہ کس قدر مضبوط جڑ پکڑ گئی ہوں، ساری چیزوں کو یہ روزہ، ان 4 کاموں کے ساتھ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہمارے اندر سے ساری برائیوں کی جڑوں کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اسی طرح سے خاص طور پر رمضان کے چند بڑے بڑے چوروں کا بھی ہم خیال کریں کہ ہمارے اوقات کو وہ چوری کر لیتے ہیں۔ ٹی وی ہے، سحری افطاری کے پروگرام، ویڈیو بیانات، بیان کے نام سے ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں یوٹیوب کے اندر، پھر کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ میوزک کے ساتھ آنے والی قوالیاں ہیں، اور رمضان کے نام پر لیٹسٹ کلام فلاں 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 کے نام پہ قسم قسم کے واہیات تباہیات کہ لوگ سحری کے نام سے، افطاری کے نام سے، رمضان کے قرآن کے نام سے ایسی نظمیں بناتے ہیں جس کے اندر صراحتاً اللہ رسول کے حکم کو توڑا جا رہا ہوتا ہے۔ میوزک، بے پردہ عورت آتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ نمبر 2، بازار میں ہم زیادہ وقت نہ لگائیں، جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ وقت اور پیسہ بلکہ پردہ، یہ ساری چیزوں کا انتظام، ان ساری چیزوں کا خیال کریں۔ بازار میں یہ ساری چیزیں برباد ہوا کرتی ہیں۔ تیسری چیز جو ہمارے رمضان کی مبارک گھڑیوں کو چرا لیتے ہیں وہ ہے، تیسری چیز ہے کچن۔ یہ عورتوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ فون پر مختلف قسم کی ریسیپیز دیکھتے ہیں، ٹی وی سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلا وجہ کے اپنی ساری عبادتوں کو برباد کر کے رکھ لیتی ہیں۔ یہ بھی ہمارے رمضان کو برباد کرنے والے چوروں میں سے ایک ہے۔ نمبر 4 ہے سحری کی تیاری، افطاری کی تیاری کے نام سے بہت زیادہ وقت برباد کرنا، جس کی وجہ سے سحری سے پہلے تہجد نہ پڑھ پانا، عشاء کے بعد تراویح کا نہ پڑھنا، عصر اور مغرب کی نماز کے بعد، مغرب سے پہلے، افطار سے پہلے دعاؤں میں نہ لگنا، یہ ساری چیزیں خسارے، یہ سارے نقصانات عورتوں کو ہوتے ہیں۔ نمبر 5 ہے سب کے لیے، نوجوان بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال، کہ اس کے اندر تو غیبت بھی ہے، آنکھ، کان، ناک سے، منہ سے ہونے والے ہر قسم کے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس پہاڑوں کے برابر بھی عبادتیں ہوں، سارے کی ساری عبادتوں کو یہ جو گیم ہیں، یہ جو موبائل کے سوشل میڈیا سے، یہ ساری عبادتوں کو دھوئیں کی طرح، روئی کی طرح، غبارے کی طرح اڑا کے رکھ دینے والے ہیں۔
اور سب سے بڑی چیز ہے بہت زیادہ سونا نہیں ہے، یہ سوچ کے بہت زیادہ کھانا بھی نہیں ہے، بہت زیادہ بھی سونا بھی نہیں ہے. اپنے نفس کو اچھی چیزوں کو سکھائیں، نفس کو سکھانے سے وہ نفس سیکھ جاتا ہے. ہم اس کے اندر اس ایک بات ٹھان لیں، اگر زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زندگی گزر گئی ہوتی ہے، ایک قرآن شروع سے آخر تک پڑھے نہیں، وہ اس مرتبہ ارادہ کر لیں کہ کم از کم ایک قرآن تو میں شروع سے آخر تک پڑھوں گا. جس مرد کو یا جس عورت کو اچھی طرح پڑھنا معلوم ہے، وہ ہر 3 دن میں ایک مرتبہ، ہر 10 دن میں ایک مرتبہ کم سے کم وہ کئی دور کرنے کا ٹھان لے. اور رمضان میں اچھی طرح سے اوقات کو گزارنے کے لیے تلاوت کی پابندی ہو، اور سحری افطاری کے وقت کی عبادتیں ہوں، اور تراویح کی نمازوں کی پابندی ہو. زکوٰۃ اگر نہ نکالے ہوں تو نکالنے کی پوری کوشش کر لیں، اس کو نکال دیں. اور اعتکاف کی عبادت، صدقہ فطر کی عبادت، ان ساری عبادتوں کی طرف توجہ کو مرکوز رکھیں. ان ساری چیزوں کے لیے مین سپلے ہے دل. الا ان فی الجسد لمضغہ، دل اگر وہ درست ہو جاتا ہے تو سارے جسم کے اعضاء سے ہونے والی سارے حرکتیں وہ درست ہو جائیں گی. اگر دل نافرمان ہے تو پورے جسم کے اعضاء سے نافرمانیاں ہی ہوتی رہیں گی. اب میں عموماً جو مرد یا عورتیں پوچھتے ہیں رمضان کے نظام کے بارے میں، تو ان کو موٹا موٹا جو نقطہ میں سمجھاتا ہوں وہ یہ ہے، آپ لوگ بھی سنیں، سمجھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں تھوڑی کچھ آگے پیچھے بھی اس کے اندر نظام کے اندر ہو سکتا ہے، اپنے اوقات کے اعتبار سے آپ بدل سکتے ہیں. میں عام طور پر یہ کہتا ہوں مردوں کے لیے کہ مرد حضرات 3:30، یہ 3:15 سے 3:45 تک، یا 3:30 سے 3:45 تک ضرور تہجد کی نماز میں مشغول رہیں، اور آخر کے 5 منٹ خوب دعاؤں میں مشغول رہیں. 3:45 سے 4:30 یا 4 سے 4:30 سحری کریں. سحری کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر ایک مسنون عمل بھی ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. سحری سے فارغ ہو جانے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں جب تک کہ اذان نہ ہو جائے. اذان ہو جانے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے کی سنت، اس کے بعد فجر کی نماز، اگر مسجد میں تعلیم وغیرہ ہوتی ہے یا درس ہو تو ان سب چیزوں کو سننے کا اہتمام. اس کے بعد گھر آنے کے بعد تسبیحات کا، یا مسجد ہی میں تسبیحات کی پابندی کرے، تسبیحات کا لحاظ رکھے، سوم کلمہ پڑھے، استغفار کثرت سے پڑھے، درود پڑھے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں. ان ساری چیزوں سے فارغ ہو کر اگر اشراق کا وقت ہو گیا ہے تو اشراق پڑھ کر آرام کر لیں. پھر اپنے کام کے اعتبار سے جیسا جب اٹھنا ہے آپ کو اس وقت اٹھ جائیں گے. ظہر سے پہلے کی سنت، ظہر کی فرض، ظہر کے بعد کی سنت، اور ظہر میں اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو تلاوت، ورنہ اگر عصر تک آپ کمپنی فیکٹری وغیرہ کے اندر رہتے ہیں تو عصر کی نماز کے فرض اور سنت، پہلے کی سنت عصر کی فرض، اس کے بعد تسبیحات کے بعد سبحان اللہ یا درود، استغفار، یہ ساری چیزوں کے بعد آپ اگر یہ وقت مناسب ہے افطار کی تیاری کے علاوہ تو اس میں بھی آپ تلاوت میں لگ جائیں. پھر افطاری سے پہلے دعائیں، دعاؤں کے بعد افطاری کے بعد مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی سنت کے علاوہ اوابین کی نماز اگر ممکن ہو تو وہ بھی پڑھیں. اس کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کریں. اسی طرح سونے سے پہلے آپ عشاء، تراویح، وطر سب سے فارغ ہونے کے بعد سونے سے پہلے سورۃ الملک اور سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کا لحاظ رکھیں. اسی طرح کے ترتیب ٹائم ٹیبل عورتوں کے لیے بھی ہیں. مستورات بھی اس طرح کے کام کریں، لیکن وہ اپنے اعتبار سے انفرادی ضروریات کے لیے اور آرام کے لیے بھی وقت نکال لیں. مردوں کی، روزے داروں کی خدمت میں ہی ان کو بہت بڑا ثواب ہے یقیناً، اس سے انکار نہیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بالکل اپنی عبادتوں سے وہ غافل ہو جائیں، بلکہ وہ بھی عبادتوں کے لیے وقت نکالیں. ان کے لیے بھی بہترین وقت روزانہ کم از کم 1 پارہ تو ضرور ہو سکتا ہے. اگر وہ سحری اور فجر کے درمیان آدھا پارہ، اور مغرب اور تراویح عشاء کے درمیان آدھا پارہ، اگر وہ اس کا بھی لحاظ کر لیں تو اس میں بھی بہت آرام کے ساتھ وہ قرآن ختم کر لے سکتے ہیں. ورنہ عورتوں کو تو صبح میں 11 تا ظہر، پھر ظہر کے بعد سے 3 ساڑھے 3 تک بھی بہت کافی وقت ان کو مل جاتا ہے کہ اس میں بھی اگر وہ چاہتی ہیں تو کئی پارے پڑھ لے سکتی ہیں. کئی عورتوں کے فون آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ 10 پارے ہوئے، 8 پارے ہوئے، تو روز 8 پارے آسانی کے ساتھ عورتیں مکمل کر لیتی ہیں. ہم نے آسانی کے لیے، اس سے پہلے بھی اگرچہ کہ یہ بیان آن لائن جی میٹ کے اندر ہو گیا تھا، اسی بیان کو کچھ زائد تفصیلات کے ساتھ ہم نے اسی بیان کو دہرا دیا ہے تاکہ فائدہ عام ہو جائے، مزید لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے اور محفوظ بھی ہو جائے. مزید یہ کہ ہم نے ڈسکرپشن کے اندر ایک امیج بھی ہم نے اپلوڈ کی ہے.
اس کے اندر آسانی کے لیے، نظام العمل کے لیے، اپنے گھر میں ہم پیپر کے اندر نظام العمل لکھ کر گھر والے کون کب کس وقت کیا عبادت کریں گے اس کا ایک چارٹ ریڈی کر کے، ٹائم ٹیبل ریڈی کر کے اس کو لگا کے رکھ لینا چاہیے۔ ہم نے آسانی کے لیے ایک نمونے کے طور پر ایک امیج بھی ہم نے اپلوڈ کی ہے۔ اب آپ لوگ ممکن ہو تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ نکال کر اس میں روزانہ ٹک کرتے جائیں آج کیا ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ممکن ہو تو آپ ایک ایسا چارٹ بھی ریڈی کر لیں جس میں یہ تیار کر کے رکھیں گے آپ کہ رات میں سوتے ہوئے آپ ٹک کریں گے کہ آج غیبت میرے سے ہوئی کہ نہیں، آج چغلی میں نے کھائی کہ نہیں، آج میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں، آج میں نے ویڈیو دیکھا کہ نہیں، آج میں نے کون سے گناہ کیے، ان سارے گناہوں کو لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد 5 منٹ آنکھ بند کر کے مراقبہ کرنے کے بعد اللہ سے خوب رو رو کر استغفار کریں گے، توبہ کریں گے۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ روز روز تہجد کے وقت میں آسمان دنیا پر اتر کر اللہ پورے بندوں سے ندا لگا کے کہتا ہے کوئی معافی چاہنے والا، میں معاف کرنے مغفرت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری جہان کی امت مسلمہ کو رمضان کی مبارک ساعتوں کی قدر کر کے اس کے دن رات کے ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں اللہ کی عبادتوں میں، سنتوں میں، مسنون دعاؤں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ایک مہینے کے عمل، اس ایک مہینے کی ہماری حرکتیں، ہمارے جو عمل ہیں 11 مہینے تقوی والی زندگی گزارنے کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بہت جھجکتے ہوئے فرمایا تھا کہ کم از کم 1 مہینہ ہی، صرف 1 مہینہ ہی متقی بننے کی کوشش کرو، وہ تم کو باقی 11 مہینے بھی، پورا سال بھی متقی بنا کے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حرام غذاؤں سے، حرام باتوں سے، حرام کاموں سے بچ کر اللہ کی فرما برداری میں اس مبارک مہینے کی قدردانی کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔